والا کیا ہے. اب جو ہونے والا ہے نمبر 1 فوری طور پر تیسری عالمگیر جنگ جو سر پر کھڑی ہوئی ہے، آرمگیڈون جسے وہ کہتے ہیں بائبل کی اصطلاح میں، اور الملحمۃ الکبریٰ یا الملحمۃ العظمیٰ یہ حدیث کے اندر کہا گیا ہے. متفق گردید رائے بو علی با رائے من، انجیل کے آخری کتاب ریولیشنز آف جان، اس میں آرمگیڈون اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تو آپ کو معنی ملیں گے آرمگیڈون کے a very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اور اسی کا ذکر حضور نے کیا. بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی، مڈل ایسٹ اس کا میدان بنے گا. اور اس جنگ کے اندر عربوں کا شدید نقصان، شدید نقصان، شدید نقصان، تہس نہس. حضور نے فرمایا کہ ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث ہے. کتاب الملاحم پڑھیے. یہ ملاحم کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں. جنگوں میں کیا ہوتا ہے؟ گوشت کے ٹکڑے اڑتے ہیں. اسی طرح ملحم کہتے ہیں عرب، سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا کسائی کی دکان جو ملحم ہے، گوشت لحم جہاں پر کاٹ کاٹ کے بیچا جاتا ہے، ملحم. تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں، ملاحم اس کی جمع ہے. الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، یہ 2 الفاظ ہیں اس میں. عربوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا سمجھ لیجیے کہ امت مسلمہ اگرچہ پوری مجرم ہے اس وقت، پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے اندر بھی اسلام کا نظام قائم نہیں، اور اسی لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. آج ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا. یہ موقوفاً ہے، سیدنا ثوبان کا قول، مرفوع ضعیف ہے لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی. خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے. اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آتا، اجمیوں کی طرف سے. خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے. غزوہ ہند کے نام سے اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، 2 کا فرق ہے. بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے. پہلا وہ کہ جو پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں نسائی کی روایت ہے 3173 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غزوہ ہند کی خبر دی. فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي. حضرت ابو ہریرہ اپنا جذبہ بیان کرتے ہیں کہ پس اگر میں اس غزوے کو پالوں تو اس میں اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کر دوں گا. فَإِنْ أُقْتَلْ كُنْتُ مِنْ أَفْضَلِ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں شہیدوں میں سے سب سے افضل ہوں گا. وَإِنْ أَرْجِعْ، اور اگر میں واپس آ گیا فَأَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمُحَرَّرُ، تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کیا ہوا ہوگا. پھر روایت ہے 3175 نمبر، اور اس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت میں سے 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے بچائے گا، آزاد رکھے گا. عصابۃ تغزو الہند،
ایک ان میں سے جماعت وہ ہے جو ہند کا جہاد کرے گی، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اور ایک جماعت ایسی ہوگی جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہو۔ پر ہے 1202۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یغزو قوم من امت الہند، میری امت میں سے ایک قوم ہند کا جہاد کرے گی، اس میں جنگ کرے گی، فیفتح اللہ علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انہیں فتح عطا فرمائے گا، حتی یأتوا بملوک الہند مغلولین فی السلاسل، یہاں تک کہ ہند کے جو اس وقت فرما روا ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، جو بادشاہ وغیرہ ہوں گے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ یغفر اللہ لہم ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حملہ کرنے والوں کے لیے، اس لشکر کے لیے ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ فینصرفون الی الشام، پھر یہ شام کی طرف پھر جائیں گے، متوجہ ہوں گے۔ فیجدون عیسیٰ ابن مریم بالشام، پھر یہ عیسیٰ بن مریم کو شام میں پائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہاں جہاد تمام ہوگا، اللہ فتح عطا فرمائے گا اور وہ سب مقید ہوں گے، اور پھر وہ شام کی طرف عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث ہے 1215، اور یہ موقوفاً روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یبعث ملک فی بیت المقدس جیشا الی الہند، بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہند کی طرف ایک لشکر بھیجے گا، فیفتحها، تو وہ اس کو فتح کر لے گا، یعنی لشکر ہند کو فتح کرے گا، ویأخذ کنوزها، اور یہ اخذ کر لے گا، لے لے گا اس کے تمام خزانے، فیجعلہ حلیۃ لبیت المقدس، تو پھر یہ جو بادشاہ ہوگا یہ ان تمام زیوروں کو، یہ جو کنوز ہوں گے، خزانے، ان کو بیت المقدس کا زیور بنائے گا۔ فیقدم علیہ بملوک الہند مغلولین، اور پیش کیا جائے گا، پیش کریں گے یہ لشکر والے اس پر، بادشاہ پر، ہند کے جو اس ٹائم کے ملوک یا بادشاہ وغیرہ کوئی بھی فرما روا جو ہوں گے، انہیں بندھی ہوئی حالت میں۔ یقیم ذالک الجیش فی الہند، قائم رہے گا یہ لشکر ہند میں ہی، کہا کب تک؟ الی خروج الدجال، دجال کے نکلنے تک۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری زمانے میں قرب قیامت کے وقت ایک حملہ ہوگا، اور اس سے پھر نتیجہ نکلے گا کہ ہند فتح ہوگا، اور پھر یہ لشکر خروج الدجال تک وہیں قیام کرے گا، اور پھر اس سے جہاد کے لیے نکلے گا۔ ایک حدیث اور اسی کتاب کی سماعت فرما لیں، 1236 نمبر حدیث کے پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وذکر الہند، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا لیغزون الہند لکم جیش، ضرور تم میں سے ایک گروہ ہند سے جہاد کرے گا، یفتح اللہ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتی یأتوا بملوکہم مغللین بالسلاسل، حتیٰ کہ لائیں گے وہ ان کے بادشاہوں کو اس حال میں کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ یغفر اللہ ذنوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، وینصرفون حین ینصرفون، بس جس وقت یہ پلٹنا چاہیں گے پلٹیں گے، فیجدون ابن مریم بالشام، پھر یہ پائیں گے ابن مریم کو شام میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ان انا ادرکت تلک الغزوۃ، اگر میں پالوں اس غزوے کو، بعت کل طارف لی وطالب وغزوتها، تو میں اپنا نیا مال ہو یا پرانا سارا کا سارا بیچ دوں گا اور اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ فَإِذَا فتح اللہ علینا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر فتح عطا فرمائے گا، وانصرفنا فانا ابو ہریرہ المحرر، تو میں پلٹوں گا، بس میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کیا ہوا ہوگا، یعنی غازی بن کر میں واپس آؤں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ یقدم الشام، پھر یہ اپنے بارے میں غائب کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ابو ہریرہ شام میں آئے گا، فیجد فیہا عیسیٰ بن مریم، پھر یہ پائے گا اس میں عیسیٰ بن مریم کو۔ اور پھر آخر میں محبت رسول کی بات انہوں نے بیان فرمائی کہ فلا احرصن ان ادنو منہ، تو میں ہرگز اس بات پر حریص نہیں ہوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام مجھے اپنا قرب عطا فرمائیں۔ فاخبرہ انی قد صحبتک یا رسول اللہ، بس میں ان کو خبر دوں گا کہ میں اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی صحبت اختیار کر چکا ہوں، میں ان کو خبر دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضحک،
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، بلکہ آپ نے دھک فرمایا، ہنس دیے سرکار۔ میرے اپنے اندازے میں ہولوکاسٹ جو ہوا تھا پچھلی صدی میں، اس کو 10 سے ضرب دے دیجئے، اتنا بڑا ہولوکاسٹ مڈل ایسٹ میں ہوگا اس ملحمت العظمیٰ اور ملحمت الکبریٰ۔ بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں، بہت برے دن آ رہے ہیں۔ البتہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا۔ اس پانسا پلٹنے کی کیا وجہ ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ مسلمانوں کو دوبارہ فتح ہونی شروع ہوگی، مسلمان پہلے تو یہ سارے عرب ممالک نکل جائیں گے، گریٹر اسرائیل بن جائے گا گویا، عراق ہے، شام ہے، سعودی عرب میں وہ آ جائیں گے، مدینے کے قریب تک مدینے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے، وہ اللہ کی طرف سے خاص پروٹیکشن سے ہوگی، باقی وہ اپنا گریٹر اسرائیل بنا